लड़कियों के हाथ में मोबाइल भी दे दिया, फिर तुम समझते हो कि हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता हो जाएंगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, याद रखो अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज तुम्हारी तालीम और हमारी तालीम फितनों का माजगा बनी हुई है। जितनी तहरीकें हैं, जितनी सोसाइटियां हैं, हर तहरीक और हर सोसाइटी यही सदा लगाती नजर आती है कि लोगों मखलूक तालीम के निजाम को बंद करो, लड़कियों को ऐसी जगहों पे मत भेजो जहां ऑलरेडी लड़के तालीम हासिल करते हो। लेकिन तुमने क्या समझ रखा है, ये कुछ लोग हमारे मेरे भाई हैं, उन्होंने क्या समझ रखा है, हम अपनी बच्ची को तालीम नहीं देंगे, मेरी बच्ची अनपढ़ रह जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। खूब याद रखो, ऐसी तालीम जो फितनों को दावत दे, ऐसी तालीम जो बेहयाइयों को दावत दे, ऐसी तालीम जो हिजाब को बिल्कुल यूं समझे कि ये कोई चीज नहीं है, इस्लाम का लिबास नहीं है, ऐसी अगर तालीम है, मैं कहता हूं ऐसी तालीम से अपनी बच्चियों को जायज रखना बेहतर है। मत दो ऐसी तालीम जो फितनों को दावत दे, मत दो ऐसी तालीम जो बेहयाइयों को दावत दे। मैं कहता हूं ऐसी तालीम दो जिस तालीम से इंसान में इंसानियत पैदा हो। मैं ट्रेन में आ रहा था, एक भाई, अभी बेगूसराय का वाकया बताओ, बेगूसराय से पहले एक लड़का एक लड़की ऊपर ही बैठ कर वो लोग अपने आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बीच में हम लोग भी कुछ साथी मुसलमान थे, वो कह रहे थे बताओ मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कितने कट्टरवादी होते हैं, अपनी बच्चियों को ये जबरदस्ती हिजाब पहनाते हैं। कर्नाटका में देखो, उस लड़की ने हिजाब उतार कर स्कूल में एंट्री करी, टॉप 10 में रहा, पूरे कर्नाटका स्टेट में उसने टॉप किया। देखो हिजाब कोई जरूरी तो नहीं है, मैं कहता हूँ हिजाब जरूरी नहीं है। अगर हिजाब जरूरी नहीं है तो तुम्हारी ग्रंथों में, तुम्हारी किताबों में फिर हिजाब के बारे में क्यों लिखा है? तुम अपने दौलत के एतबार से तुम्हारे नजदीक अगर कोई चीज अहमियत की होती है, कोई चीज अगर कद्र कीमत की होती है, तुम उसे लॉकेट में बंद करके रखते हो, अलमारी में बंद करके रखते हो। बताओ अगर गहने हो, अगर मेरी माँ के पास जेवरात हो, या खुले में रख सकती है? नहीं रख सकती है, लॉकेट में पैक करके रखती है, 4 बार चेक करती है कि है कि नहीं है। लेकिन बताओ इज्जत इतनी सस्ती है, अगर दौलत खो गई दोबारा से मेहनत करके दौलत इकट्ठा करी जा सकती है। बताओ दुनिया का कोई अक्लमंद ये बता सकता है कि इज्जत एक बार अगर लुट गई, इज्जत अगर एक बार खो गई तो दोबारा इज्जत मिल सकती है? कोई दुकान है, कोई मार्केट ऐसी है जो ये कह सके कि हाँ यहाँ इज्जत मिलती है, यहाँ इज्जत बेची जाती है? नहीं मेरे दोस्तों, इज्जत पे अगर एक बार हर्फ आ जाए दोबारा इज्जत नहीं मिलती है। महरूम मुझसे कर दिया, लम्हों की भूल ले, पहुंचे थे जिस मकाम पे हम मुद्दतों के बाद, उस वक्त हमको हो गया तकदीर का यकीन, नाकाम जब हुए हैं कभी कोशिशों के बाद, जब किसी की नजर में बसने के लिए, किसी की नजर में महबूब होने के लिए सदियां गुजर जाती है। एक शागिर्द अपने उस्ताद की बरसों खिदमत करता है, जब उस्ताद की नजर में महबूब नजर बनता है, उस्ताद की नजर में एक बेहतर शागिर्द बनता है। लेकिन उस्ताद की नजर से गिरने के लिए या किसी भी नजर से गिरने के लिए एक छोटी सी गलती काफी होती है, जिंदगी भर की मोहब्बत खत्म हो जाती है, नफरत में बदल जाती है। सोचो तो सही, इज्जत एक बार खत्म हो गई, इज्जत में एक बार दाग लग गए, इज्जत दोबारा नहीं मिल सकती। दौलत तो मिल सकती है, कितने मकानात जल गए, कितने मकानात उजड़ गए, कितने मकानात ज़ेरे नदी हो गए, लेकिन दोबारा मकानात बनते देखा है, दोबारा हवेलियां बनते देखा होगा, लेकिन किसी की इज्जत दोबारा आज तक न बनी है, न बन सकती है। इसलिए बुजुर्गों साथियों, अगर तुम भी ये समझते हो कि हिजाब कोई अच्छा अमल नहीं है, पाबंदी के साथ नहीं करना चाहिए, तो खूब याद रखो अल्लाह ने कुरान करीम में खुद अपने नबी को ताकीद फरमाते हुए फरमाया है, ऐ नबी अपने घर की औरतों से कहो कि वो अपने चेहरे को छुपाएं, अपने सरों पे दुपट्टा रखें, अपने सीने की हिफाजत करें। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म दिया जा रहा है और उम्मत की औरतों को यह पैगाम दिया जा रहा है, तुम चाहते हो कि इज्जत मिले, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से, तुम्हारी गोद से वक्त का कोई अब्दाल पैदा हो, वक्त का कोई कुतुब पैदा हो, वक्त का कोई वली
ولی پیدا ہو، ایسے ہی ولی بچے پیدا نہیں ہو جایا کرتے۔ تم نے تاریخ پڑھی ہے کہ اس ہندوستان میں تم نے دیکھا ہوگا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی۔ حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے پیر کا نام ہے، ایک ایسے بزرگ کا نام ہے، ایک ایسی ماں کا، ایک ایسے ماں کے گود کا پلا ہوا بچہ ہے جس ماں کے بارے میں تم نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ان کے والد ماجد کا واقعہ لکھا ہے کہ درخت کے کنارے، آپ ندی کے کنارے آپ ایک بار بیٹھے تھے، ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے، دھوپ کی شدت تاپ آ رہی تھی کہ ندی کے موجوں کے لہروں کے نیچے ایک پھل دکھا، آپ نے پھل کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ فتویٰ تو اجازت دیتا ہے لیکن تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے کہ آخر کار یہ پھل کہاں مل سکتا ہے، یہ پھل کہاں سے نکل سکتا ہے۔ آپ نے کچھ دور چلا اور چلنے کے بعد یہ دیکھا کہ ایک سیب کا درخت ہے جس کا جھکاؤ، جس کی ٹہنیاں اس ندی سے لگی تھی۔ آپ نے محسوس کر لیا یہی ٹہنی ہے، یہی درخت ہے جس درخت کا پھل تھا جس کو میں نے کھایا۔ آپ ڈھونڈنے نکل گئے یہ درخت کس کا ہے، معلوم ہوا یہ درخت فلاں کا ہے۔ آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا فلاں صاحب، حضرت صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے درخت کا پھل بغیر آپ کی اجازت کے ندیوں کے موجوں کے لہروں پہ وہ ڈوبتا ہاتھتا چلا جا رہا تھا۔ میری بھوک کی شدت مجھے تڑپا رہی تھی، میں نے وہ پھل کھا لیا لیکن مجھے احساس ہوا تقویٰ فتویٰ تو اجازت دے دیا، تقویٰ اجازت نہیں دیا۔ تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے اللہ والوں کے یہاں سوچ کر حیران ہو جاؤ۔ آج تم بغیر پوچھے ہوئے، تمہارے بچے بغیر کسی کی اجازت دیے ہوئے، تم نے دیکھا ابھی آم کا درخت آ رہا ہے، باغیچوں میں آم چننے جاتے ہیں۔ بتاؤ بغیر اجازت کے آم چننا اور چن کے لانا اور گھر والوں کا کھانا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر حرام ہے۔ حرام کی غذا سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، اس لیے نہ ہماری نماز قبول، نہ نماز کے اثرات نظر آتے، نہ روزے قبول، نہ روزے کے اثرات نظر آتے، نہ کوئی اور عبادت قبول، نہ کوئی عبادت کے اثرات نظر ہو آتے ہیں۔ وہاں اللہ والوں کی یہاں دیکھو تو صحیح، تقویٰ کا عالم دیکھو تو صحیح۔ جب وہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ صاحب مالی یعنی درخت والے جو تھے انہوں نے کہا کہ میں معاف تو کروں گا تم نے جو میرے درخت کا پھل کھایا، لیکن میری ایک شرط، میری دو شرط ہے، وہ دو شرط مان لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی شرط رکھیے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی 5 سال تک، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے تیار ہوں، میں آپ کے باغ کی رکھوالی 5 سال تک کر لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کان سے بہری ہے، آنکھ سے ادھی ہے اور پیر سے معذور ہے، جسم کے اعتبار سے معذور ہے۔ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو نوجوانوں، تم رات کی رانی ڈھونڈتے ہو، تم پری ڈھونڈتے ہو، تم لڑکیاں ایسی تلاش کرتے ہو جو دودھ کی دھلی ہو، جبکہ تمہارا دامن خود گندا ہوتا ہے۔ 5-5 6-6 7-7 10-10 گرل فرینڈ پالتے ہو، لیکن لڑکیاں دودھ کی دھلی چاہیے، لڑکیاں صاف شفاف چاہیے، باعزت چاہیے، جبکہ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ تم جیسے رہو گے ویسی لڑکیاں ملیں گی، تم پاک باز رہو گے تمہیں لڑکیاں پاک باز ملیں گی۔ سنو حضرت عبد القادر پیران پیر عبد القادر جیلانی کے والد کا جواب سنو۔ ان کے پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نانا کے شاہد کیا ہیں؟ میری لڑکی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، وہ سنتی بھی بہت کم ہے اور بولنے کے اعتبار سے بھی معذور ہے۔ اب وہ حیران میں پڑ گئے، سستے میں پڑ گئے، میں بولوں تو کیا بولوں؟ بلاخر انہوں نے کہا، یعنی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد نے کہا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے،
مال کی باغ کی رکھوالی کے لیے وہ نکل گئے، باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ کچھ دن جب گزر گئے تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا نے ان کے والد ماجد کو طلب کیا۔ وہ آئے اور کہنے لگے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے کرا دے۔ جب نکاح کرایا گیا، لڑکا جب اپنے بیوی کے اندر یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد جب ان کی ماں سے پہلی بار ملنے کو گئے، دیکھا کیا کہ ان کے جو سسر صاحب تھے، جو شرائط رکھے گئے تھے، یعنی آنکھ سے اندھی ہے اور کان سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور پیر سے معذور ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کے برعکس میں نکلے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کے اپوزٹ نکلے۔ آنکھ اتنی تیز اللہ نے دی ہے، آنکھ اتنی تیز دی ہے کہ رات میں بھی اگر کوئی چیز نظر نہ آتی ہو وہ چیز بھی نظر آتی تھی، اور کان اتنا تیز ہے کیا کہنے ہیں الحمدللہ۔ تب انہوں نے اپنے سسر سے پوچھا، پہلے تو اپنی بیوی سے، ایک تاریخ کے مورخ کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہارے والد ماجد نے تم سے نکاح کے لیے یہ شرط رکھے تھے اور تمہارے بارے میں یہ بات کہی تھی، میں سمجھ نہیں پایا تھا وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ ان کی بیوی یعنی پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا ہاں میرے سرکار، سچی بات میرے ابو نے یہ بات کہی ہوگی۔ دراصل وہ اس لیے کہ ان آنکھوں نے آج تک باپ کے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے ابو نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ ان کانوں نے آج تک ابو کی آواز کے علاوہ غیروں کی آواز نہیں سنا۔ ہاں میرے والد ماجد نے اس لیے یہ بات کہی ہوگی کہ یہ قدم آج تک اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے دروازے پہ نہیں پہنچا۔ میرے ابو نے یہ باتیں اس لیے کہی ہوں گی، یہ میرا دل ہے جو دھڑکتا بھی ہے، لیکن اس دل کے دھڑکنے میں اگر کسی کی آواز ہوتی ہے، اس دل کے دھڑکنے میں اگر کسی کی محبت پنہا ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، وہ صرف رسول اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی محبت ایسی آج تک نہ ہو پائی کہ اس دل میں گھر کر سکے۔ اس لیے میرے والد نے ایسی بات کہی ہے، سوچو تو صحیح، قربان جاؤ تو صحیح۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایسی تھی، آپ کے والد ماجد ایسے تھے۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہے، باپ اچھے ہوتے ہیں، اس کی گود کا بچہ پلنے والا بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وقت کا قطب ہوتا ہے، وقت کا ابدال ہوتا ہے۔ اے حوا کی بیٹیوں، اے فاطمہ کی کنیزوں، سنو آگے بڑھ کے اور سنو۔ شاید ایک پیر کا نام تم نے اور سنا ہوگا، وہ پیر کا نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ لقب کیا ہے؟ گنج شکر، اور گنج کے معنی خزانے کے ہیں، شکر کے معنی چینی کے ہیں۔ یہ لقب اور یہ ٹائٹل پڑا کیوں؟ اتفاق کی بات کہ ایک دن آپ اپنے کچھ مریدین کے حلقے میں بیٹھے تھے، دو سائل دو فقیر آئے اور انہوں نے دریافت کیا حضرت کوئی چیز دے دے۔ حضرت کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت نے دو مٹھی بالو اٹھائی اور اٹھا کر فقیر کے جھولی میں رکھ دیا۔ ایک فقیر کو لے لیا، دوسرا فقیر کہنے لگا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، آپ کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ اللہ کے واسطے۔ لیکن اس فقیر کو کیا پتا اللہ والوں کی نظر کتنی دور ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہاں کرامت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ وہ فقیر سمجھ نہ سکا، ایک فقیر کو لے لیا، 40 قدم چلتا ہے اور چلنے کے بعد دیکھتا کیا ہے، وہ مٹی جو 2 مٹھی بھر رکھی گئی تھی وہ مٹی چینی میں بدل گئی۔ دوسرا فقیر ہانپتا کانپتا کیا نہ کرتا آتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے بھی 2-3 مٹھی بالو دے دیجئے تاکہ مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ پھر حضرت نے کہا جو وقت گزرا ہوا وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ ایک دن دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، تم شادی کر لیتے ہو، ماں کو دھکے مار کے نکالتے ہو، لیکن قربان جاؤ پیرانے پیر، لیکن قربان جاؤ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ پر۔ حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر آنے میں تاخیر کر گئے۔ ان کی ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، آج آنے میں بڑی تاخیر کیے، اتنے لیٹ سے آئے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ ماں ہوتی ہے، ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ بچہ جب تک گھر نہیں آتا چاہے کہ بیوی کا دل بھی پگھلتا ہے، لیکن کچھ مطلب کی خاطر بھی پگھلا کرتا ہے، لیکن ماں کوئی مطلب کی خاطر
خاطر اس کا دل نہیں پگھلتا، بلکہ اس کی محبت میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سچی محبت ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا کا عالم دیکھو، ماں نے وقت کے پیر سے پوچھا بیٹا کیوں تاخیر ہوئی؟ بیٹا کہنے لگا امی جان باہر میرے بارے میں چرچے ہیں، جو کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگتا ہے۔ ماں حیران ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، اور ماں نے کہا بیٹا سنو، یہ جو تمہیں کوئی کلمہ پڑھتا ہے دیکھ کر جو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اس میں تمہاری کوئی کمالیت نہیں ہے بلکہ میری کمالیت ہے۔ نوجوان ساتھیوں اللہ کے واسطے بات نہ کرو، اللہ کے واسطے بات نہ کرو، میری عزتدار ماؤں بہنوں کان کھول کے سنو، میں بتا یہ رہا ہوں تم پہلے کیا تھے اور تمہارے بچے کیسے تھے۔ تم بگڑے، تمہارے بچوں تمہارے گود کے بچے بگڑ گئے۔ ہاں میں بتا یہ رہا تھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا بیٹا جو کوئی تمہیں دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، اس میں تمہاری کوئی کمالیت نہیں ہے بلکہ میری کمالیت ہے۔ اب بیٹا پریشان ہوا، کہا امی جان میری کرامت ہے اور مجھے کوئی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں آپ کی کیا کمالیت ہو سکتی ہے؟ اللہ والوں کی مائیں بھی اللہ والیاں ہوا کرتی ہیں۔ قربان جاؤ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ پر، انہوں نے کہا بیٹا سنو سنو، کان کھول کر سنو اور امت کے لوگوں کو بتا دینا، سنو کان کھول کر سنو، جب تم میرے پیٹ میں تھے، جب سے تم میرے پیٹ میں آئے، میرے پیٹ میں آنے کے بعد میں ہمیشہ ڈرتی تھی اگر کسی کی غیبت کروں گی پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اگر کسی کی غیبت سنوں گی اس پیٹ کے پلنے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اگر کسی سے گالی گلوچ کروں گی میرے پیٹ میں یہ جو بچہ پل رہا ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ہاں بیٹا سنو سنو، یقین جانو بیٹا میں کوئی حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھتی تھی، صرف اس لیے حالانکہ ایک نہیں دو دن مجھے روزہ رکھنے پڑے، میں نے پانی پی کر روزہ رکھا، لیکن بیٹا تم میرے خون جگر کو چاٹتے رہے پیتے رہے، لیکن میں نے یہ محسوس کرا اگر میں حرام لقمے سے اپنی پرورش کروں گی تو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جو میرے خون جگر کو پی کر اپنی پرورش کر رہا ہے، میرے پیٹ کے پلنے والے بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ بیٹا میں صرف یہ ڈرتی رہی اور اس ڈر کے خاطر آج تک میں نے کسی کی نہ غیبت سنی نہ کسی کی غیبت کری، یہاں تک کہ کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہ دیا۔ اور ہاں بیٹا اور آگے سنو، جب تم پیدا ہوئے ہر ماں بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو گود لیتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے، لاڈ بچھاور کرتی ہے، لیکن بیٹا سنو سنو، جب تم پیدا ہوئے میں اللہ کے آگے شکر گزار ہوئی، اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ تو نے مجھے بچہ بیٹا دیا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو اتنا اچھا کردار دینا، اتنا بڑا اللہ والا بنانا جو میرے بچے کو دیکھے تو مجھے کلمے کی توفیق دے دینا۔ اے میرا بیٹا جب تجھے میں دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے میں تمہیں پہلے وضو کرتی تھی، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتی تھی اور نفل پڑھنے کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی، حالانکہ تو روتا تھا، تو چیختا تھا، لیکن میں اس کی فکر نہ کرتی تھی، صرف اس لیے کہ تجھے اگر اس طرح پرورش کروں گی تو وقت کا قطب بنے گا، وقت کا ابدال بنے گا۔ اور بیٹا تیسری بات سنو، آج بھی تمہاری یہ بڑھیا ماں، آج بھی تمہاری یہ بوڑھی ماں آنکھ سے نابینا ہو چکی، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، پیر کمزور ہو گئے، لیکن رات تہجد کے لیے کھڑی رہتی ہے، مصلی پہ کھڑی رہتی ہے، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہے یا اللہ میں گنہگار ہوں، میرا دامن گناہوں سے بھرا ہے، لیکن میرے اس بچے کو تو وقت کا قطب بنا دینا، وقت کا ابدال بنا دینا، صحابہ کی غلامی عطا کرنا، اور میرا یہ بچہ جہاں جائے سارے لوگوں کو کلمے کی توفیق دے دینا۔ بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا اور شکرانے کے طور پہ ماں کے آگے ماں کے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگا امی جان آج سمجھ آئی ہے، کوئی بچہ اگر وقت کا قطب بنتا ہے، کوئی بچہ اگر وقت کا سپر پاور بنتا ہے، بڑا پاورفل بنتا ہے، اس میں سب سے بڑا رول اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، حوا کی بیٹیوں، فاطمہ کی کنیزاؤں، اگر آج بھی چاہتے ہو کہ تمہاری گود سے وقت
کا کوئی قطب بنے، وقت کا کوئی ابدال بنے، وقت کا سلف صالحین بنے، مدبرین مفکرین بنے، مصنفین مرتبین بنے، وقت کا کوئی سپر پاور بنے، وقت کا کوئی مجاہد آزادی بنے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی محمود غزنوی پیدا ہو، کوئی قاسم نانوتوی پیدا ہو، تم ہی وہ مقدس خاتون ہو، تم ہی وہ مبارک عورت ہو جس نے اپنی گود سے وقت کے قطب کو جنم دیا ہے۔ پیران پیر عبد القادر کو جنم دینے والی تمہاری مقدس ذات ہے، تمہیں نہیں معلوم خواجہ خواجان خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دینے والی ذات بھی تمہاری ہے۔ تم مقدس تھے، تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کری، شرمگاہوں کی حفاظت کری، تم نے اپنے پیٹ کی اور پیٹ کی حفاظت کری، تم حیادار تھی، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی، تم عائشہ کی خادمہ تھی، تمہاری گود سے صابر کلیری پیدا ہوئے، نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، بختیار کاکی پیدا ہوئے، قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، تمہاری گود سے تم نیک تھی، تم نیک سیرت تھی، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی، تمہاری گود سے حسین احمد مدنی پیدا ہوئے۔ ہاں ہاں تمہیں وہ مبارک خاتون ہو، تمہیں وہ مقدس خاتون ہو۔ جب تم اچھے تھے تمہاری سوسائٹی اچھی تھی، تمہاری گود سے وقت کا علی میاں، وقت کا مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی پیدا ہوئے۔ ہاں ہاں تمہیں وہ مقدس خاتون ہو۔ جب تم اچھے تھے تمہاری گود اچھی تھی، تم حیادار تھی، تمہاری آنکھوں کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ تم نے کسی کو دیکھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ تمہاری گود سے کوئی وقت کا علامہ شبلی پیدا ہوتا، سلیمان ندوی پیدا ہوتا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتے۔ تم بگڑ گئے، تمہاری آنکھیں بے حیا ہو گئی، تم عزت کا سودا کرنے لگ گئے، تم مارکیٹ کی زینت بن گئے، تم نے ٹائٹ کپڑا پہننا شروع کیا، تم نے بھڑکاؤ لباس پہننا شروع کیا، تم نے عید کے موقع پر ایسا کپڑا پہنا جس کپڑے کے پہننے کے باوجود تم ننگی نظر آتے ہو، نوجوان لڑکیوں کے نوجوان لڑکوں کے آنکھوں کی عشرت بنتی ہو، ان کی آنکھوں کے سکائی کے تم سامان مہیا کرتی ہو۔ اور میرے نبی کی حدیث کے مطابق العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلک او یکذب۔ مسند احمد کی روایت، میرے نبی فرماتے ہیں جب آنکھیں غلط دیکھتی ہے، جب آنکھیں غلط دیکھتی ہے، جب لڑکیاں من چلا ہوا کرتی ہے، جب لڑکیاں بے حیا ہوتی ہے، لڑکیوں کے پیر کے پائل کے چھنکار کی وجہ سے لڑکے دیکھتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ٹکر ٹکر کے دیکھتے ہیں، تو تمہیں نہیں معلوم یہ لڑکے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں اور پھر دل میں زنا کے دروازے کھٹکنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہوتا ہے، تھوڑا بہت بھی ایمان ہوتا ہے، چونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، تمہیں نہیں معلوم تمہارا جسم بیمار پڑتا ہے، تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سب سے پہلے گاؤں دیہات کے ڈاکٹروں سے دوائی لیتے ہو، اینٹی بائیوٹک لیتے ہو، انجیکشن لیتے ہو، اس سے کم نہیں ہوتا جب اس رائے کسی اچھے ہاسپٹل جاتے ہو، کوئی MBBS پلس MD کے پاس جا کر بلڈ ٹیسٹ کراتے ہو، اس کے بعد تم دوائی لیتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم تمہاری روح بیمار ہے، تمہارا دل بیمار ہے۔ الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، تمہارا ایمان گھٹ گیا، تمہارا ایمان کمزور ہو چکا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک مرید آئے، حضرت نے پوچھا کہ تم ناشتہ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت کے مرید نے کہا حضرت ناشتہ کر کے آئے ہو۔ پھر حضرت نے کہا کیا کیے ہو ناشتے میں؟ تو ان کے مرید نے کہا حضرت حلوہ پراٹھا کھا کے آیا ہوں، صبح چائے پی کے آئے ہو۔ حضرت نے کہا اچھی بات ہے، یہ تو تم نے جسم کا ناشتہ کیا، لیکن بتاؤ اپنی روح کو ناشتہ کرایا؟ آپ تھک تو نہیں رہے ہو؟ تھک تو نہیں رہے ہو؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ ابھی چترویدی صاحب کو بھی سننا ہے، میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بالکل نہیں، آپ کان کھول کے سنو۔ میں تو کہتا ہوں فجر تک پروگرام چلنا چاہیے، یہ بیچ میں پروگرام ختم ہونا یقین جانو آپ کی فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہو، جلسہ کرانے والوں کی بھی ٹھوکائی ہوگی، اتنی ٹھوکائی ہوگی وہ بچ نہیں پائیں گے، اور یہ جلسے میں کہانے والے مقرر ان کی بھی کڑیاں کڑی ہوگی۔ ہم پیغام دے کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی سو جاتے ہیں، آپ بھی سو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ فیس بک میں لکھ لیں گے دیکھو مولوی صاحب اسٹیج میں تقریر کر کے آ گئے، شیر کی طرح دہاڑ کر کے آ گئے، اور لوگ بھی سو گئے، یہ بھی سو گئے، اور لوگ سنتے سنتے سن ہو گئے۔ آپ ایسا مت بنیے گا، بلکہ میری گزارش ہے آپ سے فجر کی نماز پڑھ کے سونا، تب انشاءاللہ یہ جلسہ کرانا کامیاب ہوگا۔ میں پتہ یہ رہا تھا بزرگوں ساتھیوں، حکیم الامت کے دربار میں ایک غلام آتا
है। एक आपका मुरीद आता है, वो कहता है कि हजरत मैं सुबह का नाश्ता करके आया हूँ। हजरत पूछते क्या नाश्ता किए? जरा आबिद भाई मीडिया वाले को जगा दो, वो बहुत गहरी नींद में चले गए, मेरा ख्याल है मक्का मदीना पहुंच गए हैं। इसलिए उनसे कहो कि नहीं आप हिंदुस्तान में हो, सिजाए के तस्वुर की दुनिया में कहीं चले जाओ। एक मीडिया बहुत अच्छा चैनल भी चलाते हैं और बड़े कलमकार का भी नाम है। दरअसल मेरा दोस्त है, मुझे बहुत कुछ कहने का हक भी है। बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा था, यकीन जानो जब हजरत ने कहा कि तुम अपनी रूह का नाश्ता कराया तो वो मुरीद परेशान हो गया कि रूह को कैसे नाश्ता कराए। आज तक किसी ने रूह को देखा है? कोई माइकलाल देखा है? कोई नहीं देखा। तो उनके मुरीद ने कहा देखो अल्लाह वाले दिल की बात करते हैं, अल्लाह वाले देखो हमारे नफ्स को भांपते हुए, हमारे नफ्स को टटोलते हुए दिल पे हाथ रख के दिल की बात करते और दिल की दुनिया बदलते हैं। हजरत ने कहा तुमने रूह को नाश्ता कराया? उसके मुरीद ने कहा कि हजरत नहीं। और रूह का नाश्ता कैसे कराए हजरत? कहा कि जिस्म बीमार होता है ना, कैसे बीमार होता है? खाना पीना कम खाओ, खाना पीना कम खाओगे ना तो क्या होगा? जिस्म हल्का पड़ जाएगा, ताकत कम हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। ऐसे ही रूह का नाश्ता है। फिर हजरत ने कहा कि देखो रूह का नाश्ता ये है कि जब तुम सुबह उठा करो और मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह व बहबूदी की तरफ, नमाज नींद से बेहतर है। उस वक्त तुम घर से निकलकर, उस वक्त तुम बिस्तर से निकलकर अल्लाह के घर की तरफ दल दौड़ खड़े हो जाओ, अल्लाह की मस्जिद में आ जाओ, नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद कम से कम 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि मुसल्ले पे बैठकर या घर आते आते पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी रूह जो बीमार है उसे शिफा नसीब हो। करोगे इंशाअल्लाह? चेकअप कराए हो रूह का, दिल का चेकअप कराए हो? नहीं कराए हो? जाहिरी किस्म का बाइलाज कराते हो बड़े माहिर का दरबा का। अगर बदन गर्म हो, बुखार है, उल्टी आ रही हो, हाँ इसका मतलब है कि बुखार की दूसरी कैफियत है, मियादी बुखार है। इतने बड़े अच्छे लोग, लेकिन दिल की बात कौन करेगा? हज़रत हकीम उल-उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा दिल बहुत परेशान रहता है, बहुत बेचैन रहता, उकताहट महसूस होती है, कहीं सुकून नहीं मिलता। समझो कि तुम्हारा ईमान लड़खड़ा रहा है। तुम समझो कि आज इब्तिदात की आंधी बड़ी तेजी के साथ फैली है। हवा की बेटियां आजाद फिरना पसंद कर रही हैं। पाकिस्तान में आए दिन ये नारे लगते हैं, आए दिन ये नारे लगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कौन लगवा रहा है नारा? यहूदियों की प्रीपेड प्लानिंग के मुताबिक। अगर तुम्हें यकीन न हो तो हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकात उनकी किताब है, जरा लम हो तो ये मट्टी बड़ी जरख़ ज़ाती। हजरत पीर जुल्फकार ने अपनी उस किताब में लिखा है यहूदियों के चाल के मुताबिक आज कई ममालिक उसके झांसे में आ गए, हत्ता कि सऊदी अरब भी आ गए। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कतर एक ऐसा मुल्क है, आप सर्वे करोगे, अभी भी आप गूगल में डाल के देखो, पूरी दुनिया में सबसे मालदार मुल्क कौन सा है? कतर है। आज भी कतर में बैन है कि नौजवान लड़कियां अकेले कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकती है। लेकिन सऊदी अरब में अब हज भी बगैर महरम के आप जा सकते हो, बगैर गैर महरम के आप जा सकते हो। सऊदी अरब ने इजाजत दे दी। और पटना हमारे यहाँ जो हज हाउस बिहार हज हाउस है, बिहार हज हाउस से 4200 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 40 फॉर्म ऐसे निकल के आए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां और औरतें हैं जो बगैर महरम के, जो बगैर मर्द के हज को जाएंगी। बताओ, ये हज को जाएंगी, एक मुबारक अमल को जाएंगी, लेकिन महरम के बगैर जाएंगी, क्या इनका हज कबूल होगा? ये तो अय्याशी का अड्डा बनाने जा रहे हैं। इसलिए तुमने देखा होगा आज मदीनतुल मुनव्वरा जाकर, मक्कतुल मुकर्रमा जाकर हर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहा है, उम्रे की तौहीन कर रहा है, हज की तौहीन कर रहा है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतों में से सारी अलामतें तकरीबन ज़ाहिर हो चुकी हैं। मेरी गुजारिश आपसे, जागो, अपने ईमान का चेकअप कराओ, अपनी रूह को जापो, अपनी रूह को नापो, तुम्हारी रूह बची कि नहीं बची है। तुम अपने ईमान का चेकअप कराओ, चूंकि ईमान घटता भी है बढ़ता भी है। कहाँ चेकअप कराओगे? बुखार हो जाता है, तुम थर्मामीटर लेकर नापते हो कितनी डिग्री बुखार है, लेकिन यकीन जानो अगर तुम्हारा दिल मर चुका है,
اگر تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہے کیسے ناپو گے اپنے ایمان کو؟ ایمان کا تھرمامیٹر حاصل کرو. کہاں ملے گا ایمان کا تھرمامیٹر؟ اللہ والوں کی مجلس میں ملنا ہے. اللہ والوں سے محبت کرو، مدرسے سے محبت کرو، امام سے محبت کرو. یہ ایمان والوں کے پاس، یہ اللہ والوں کے پاس ایمان کا تھرمامیٹر ہے. اس ایمان کے تھرمامیٹر سے ناپیں گے کہ تمہارا ایمان کتنی ڈگری بچی ہے. چونکہ ایمان تمہارا بالکل ختم ہو رہا ہے. تمہارا ایمان چائنا موبائل سے بھی کمزور ہے. چائنا موبائل ایک بار گر جائے وائس کمزور ہو جاتی ہے، نیٹ ورک ایسی ختم ہو جاتی ہے. ویسے ہی تمہارا ایمان ہے. ایک بار اگر تمہیں کوئی ڈرا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے بولو جے شری رام، تم جے شری رام کے نعرے لگا کر اپنے ایمان کو ختم کر دیتے ہو. او حبا کی بیٹیوں، تم اسکول کالج جا کر صرف 2 ٹکے کے خاطر، گفٹ کے خاطر کوئی نوجوان لڑکا تمہیں لالی پاپ دیتا ہے، تم سے مرنے جینے کی قسمیں کھاتا ہے، ایک موبائل گفٹ کر دیتا ہے فنکشن کے موقع پر، تم اسی موبائل کے اس موبائل کے گفٹ کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو سادہ کرتی ہو. تمہیں نہیں معلوم یہ جو نوجوان لڑکا جو بھیڑیے کی شکل میں ہے، جو درندے کی شکل میں ہے، جو تم سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ تمہاری بغیر ہماری زندگی عذاب ہے، تمہارے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اگر تم پرپوز کو ایکسپٹ نہیں کرو گے، میں نے جو I love you کہا ہے اس کے ایکسپٹ نہیں کرو گے، میں مر جاؤں گا، چھت سے فلان لگا لوں گا، میں یہ کر جاؤں گا، وہ کر جاؤں گا، تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا. یہ سارے ٹھگوسے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے. تمہاری عزت کا ڈاکو ہے. جس دن تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈالے گا اس دن سے تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت محفوظ ہو، یقین جانو بیوی پر پردہ لگاتے ہو لیکن بیوی پر پردہ نہیں. اچھے خاصے خوسٹ گڈھے، اچھے خاصے شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کو بلوز پہناتا ہے. شادی کے موقع پر ان کی بیویاں اترا اترا کر چلتی ہیں، اکڑ اکڑ کر چلتی ہیں. پھر شوہر بھی کہتا واہ میری جان کتنی خوبصورت لگ رہی ہو. اور بیوی کو حسین بناؤ، بیوی کو خوبصورت بناؤ، اپنے لیے بناؤ. رات میں تمہاری بیوی تمہاری بستر پہ آئے اتنی حسین لگنی چاہیے کہ صبح اٹھ کر کسی غیر محرم کی طرف تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن بدقسمتی ان حوا کی بیٹیوں کی ہے، ان فاطمہ کی کنیزاؤں کی ہے کہ یہ اپنے شوہر کے پاس جب بستر میں سونے جاتی ہے اتنا میلا کچیلا کپڑا پہن کے آتی ہے، جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ کروٹ اس کی طرف لینے کو طبیعت نہیں چاہتی. لیکن جب کسی کی شادی میں جاتی ہے 4 کلو میک اپ کرتی ہے، پرانی دیوار کو نئی دیوار بنا کر پیش کرتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہو نا کتنی اچھی لگ رہی ہو، میری سینڈل کیسی لگ رہی ہے، چوڑیوں کی جھنکار دکھاتی ہو. کیا سمجھتی ہو کہ جسم ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ تم مر جاتے ہو تمہارا جسم مٹی میں مل جاتا. سارے لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر تمہیں مٹی میں ملا کے آ جاتا ہے. کہتا ہے تو مٹی کا تھا، تجھے مٹی میں ملا دیا گیا اور تمہیں مٹی سے اٹھایا جائے گا، ہم بھی مٹی میں ملائے جائیں گے. 40 دن بھی نہیں ہوتا ہے، 16 دن صرف ہوتا ہے. 16 دن کے اندر اندر تمہارا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ پھٹنے کے بعد تمہاری پوری قبر میلی کچیلی ہو جاتی ہے. وہ کفن کا سفید لباس، وہ کفن کا سفید کپڑا جس کپڑے پر اگر اتر کے بھی داغ لگ جائے داغ نظر آتا ہے، وہ کفن کا سفید لباس بھی تمہاری غلاظت کی وجہ سے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں. تم کیا سمجھتی ہو تم اپنی زلفوں کو کھول کر، اپنی بالوں کو کھول کر نوجوان لڑکوں کو اپنے زلفوں کو دیوانہ بناتی ہو، اترا اترا کے چلتی ہو، تم جا کر میک اپ کرتی ہو، ایئر پرو بناتی ہو، آئی پرو بناتی ہو، بالوں کو کتراتی ہو. ان بالوں کو کترانے سے پہلے سمجھو کہ 32 دن بھی نہیں ہوں گے کہ قبر میں تمہارے بال جھڑنے لگیں گے. وہ دانت جن دانتوں کو ہنستے ہوئے تم نوجوان لڑکوں کے سامنے ہنستے ہو، وہ دانت 40 دن بھی نہیں ہوں گے کہ وہ دانت جھڑنے لگ جائیں گے. کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو، کس بات پہ اتراتے ہو؟ کیوں اترانا؟ قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة. اگر تمہیں اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے، اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر گھمنڈ ہے، اگر تمہیں اپنی دولت پر اکڑ ہے، خوب یاد رکھ کے سنو اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم 2 گندے خون سے پیدا ہوئے ایک انسان ہو. اپنی تخلیق پر غور کرو. تمہاری منی کا قطرہ اگر تمہاری لنگی پہ لگ جائے فوراً اپنے لباس کو بدلتے ہو. تمہاری حقیقت وہی ہے. اس لیے تمہیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں قبر میں ملنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے ایمان کا چیک اپ کراؤ، اپنے ایمان کا چیک اپ کراؤ. کراؤ گے سارے ساتھی؟ کہاں کراؤ گے؟
बेगूसराय MBBS डॉक्टर के पास, मौलवी साहब के पास, और इमाम साहब को जो इतनी कम तनख्वाह देते हो, फिर कैसे होगा? वो कैसे एक ईमान का चेकअप कराएंगे? तुम्हें पता है डॉक्टरों के यहाँ अगर तुम्हारी 40,000 की फीस है, तुम्हारा पेशेंट मर जाता है, उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती इंजेक्शन धकेलता है, सिर्फ इसलिए 40,000 की फीस जमा करो, डेड बॉडी ले जाओ। 40,000 की फीस, डेड बॉडी, तुम्हारा पेशेंट मर चुका, उसके बावजूद तुम्हें पेशेंट वापस नहीं करता। वहां तो तुम कोई धरने नहीं देते, वहां तो तुम्हें औकात नहीं कि डॉक्टर के सामने बोल सकते हो। लेकिन इमाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा वारिस है, उसको तुम बीवी के पास भी तुम्हारी नहीं चलती। इमाम को जो कुछ जुबान में तुम्हारी आता है सब कह जाते हो, आपकी बकौती समझते हो ना तुम, इसलिए तुम्हारे दिन बुरे आए। तुमने मदरसे के उलमा को बुरा कहा, मदरसे के उस्ताद को घटिया समझा, इमाम की तनख्वाह तुमने मुख्तसर रखी, इसलिए दिन बुरे आए। अगर तुम चाहते हो कि आज भी हमारे अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। अच्छे दिन तुम लाओगे, तुम्हारे आमाल लाएंगे। जिस दिन तुम बिगड़ गए, जिस दिन तुम बेहतर हो गए, तुमने अज़्म कर लिया कि इंशाअल्लाह हम अच्छे होंगे, हम अपने पेश इमाम को कम से कम 15,000 रुपए देंगे, और उनके घर में जब भी कोई शादी होगी, उनके यहाँ जब भी कोई मरीज, कोई बीमार पड़ेगा, इंशाअल्लाह उनके इलाज के लिए हाथ बटाएंगे। जिस दिन तुम्हारे दिल में ये बात आ गई कि समाज के गरीब बच्चियों की शादी कराने में हाथ बटाएंगे, जिस दिन तुम्हारे दिल में ये बात आ गई कि जामिया फातिमा लिल बनात जो एक इदारा चल रहा है, हम उस इदारे का हर तरह से ताबन करेंगे, कुर्बानियां पेश करेंगे, यकीन जानो इंशाअल्लाह कामयाब तुम्हारी कदम चुमेगी। लेकिन बदकिस्मती तुम्हारी, हमारी नौजवान नस्लों के पैसे कहाँ बर्बाद होते। असम के एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तुम्हें नहीं पता, हजरत मौलाना फखरुद्दीन अजमल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो सबसे बड़ी कंपनी जिनकी दुबई में चलती है, परफ्यूम के नाम से, अल अजमल ब्रांड के नाम से, मुंबई में भी तुम्हें मिलेगी, सबसे महंगी खुशबू हजरत की मिलती है। हजरत के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह कारनामे हैं, बहुत सारी खिदमात है। हजरत ने ये बात कही कि असम में सबसे ज्यादा नशे की चीजें तैयार करी जाती है, और सबसे ज्यादा मुस्लिम मुल्क में उसको सप्लाई किया जाता है। हिंदुस्तान में भी जो फीसद निकाली गई, नशे के लड़के तलाशे गए, और खुद बिहार में अभी हाल ही में जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे हल्के के विधायक हैं, उन्होंने एक बात कही, अब वो कैसी रिपोर्ट है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो विधायक है। उन्होंने एक बात ये कही कि सबसे ज्यादा किशनगंज जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जो 90% मुस्लिमों का इलाका है, 90% मुस्लिमों का इलाका है, वहां सबसे ज्यादा नशे की आदत लगी है, सबसे ज्यादा वहां नशे की लत लगी हुई है। नौजवान लड़के कैसे कैसे नशे कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। जिस कौम के लड़के नशे करेंगे, रांची का एक ताजा वाकया सामने आया, 17 साल का एक लड़का नशा करके शराब की बोतलों में डूब करके जब घर आता है, उसकी बहन उसके इंतजार में खड़ी रहती है, भाई को बार बार टेलीफोन करता है, और इस मोबाइल ने तो हमें झूठ बोलने का ऐसा आदी बना दिया, रहते खगड़िया में बताते बेगूसराय में। वो बहन बार बार फोन करती रही, भाई कहाँ हो, बस फौरन पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और 2 मिनट करते करते 1 घंटा लगाया। बहरकैफ भाई दरवाजे पे एंट्री किया, बहन ने पानी लेकर भाई के सामने पेश किया, और भाई को जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि वो नशे में था, वो अपने दिमागी सल्तनत को खो बैठा था। पता है, बहन ने अपने हाथ से पानी बढ़ाने की कोशिश की, उस बेगैरत, उस दरिंदा सिफत भाई ने उसके गरेबान पे हाथ दे दिया, उसके गरेबान पे हाथ दिया, उसकी इज्जत नोची, उसके साथ जिना करने की कोशिश की, बिलाखिर बहुत हद तक वो पहुंच भी चुका। जब बहन चिल्लाने की कोशिश की और बहन ने तेज आवाज लगाई, मां दौड़ के आई, और उस दरिंदा सिफत ने बहन को छोड़कर अपनी मां की इज्जत पे भी हाथ डाल दिया, अपनी मां की इज्जत पे भी हाथ डाल दिया। आज हमारी कौम के नौजवान लड़के कहां पहुंचे, नशे की लत ने कहां पहुंचा दिया। क़यामत की अलामतें थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में
اگر کسی نے بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، بہن کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امتیوں میں بھی کوئی ایسا درندہ پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، جو اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا۔ بالآخر ایسا واقعہ بھی ہمارے سامنے پیش آ چکا ہے۔ اس لیے بزرگوں ساتھیوں، سنبھلنے کا وقت ہے، نشے سے سماج کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سارے نوجوان ساتھی وعدہ کرتے ہو، اور منٹ منٹ میں گٹکا پوریا کھا کے جو پھونکتے ہو کون کرے گا؟ آہا، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ تمہیں توفیق نہیں ہوتی بچوں کے لیے لڈو لائیں، تمہیں توفیق نہیں ہوتی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائیں، بوتل میں گم ہو جاتے ہو، تمہیں توفیق نہیں ہوتی 1 کلو کا میٹ مسالہ لے کے آئیں، سارے لوگ خوش و خرم کھائیں، تمہیں توفیق نہیں ہوتی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجیں، بس اپنی ہی زندگی میں رکشہ چلاتے ہو اور رکشہ ہی میں بیٹھ کر پھانکنے لگتے ہو، ہیں کیسے بگڑ چکے، اور پھر کہتے ہو اللہ کی مدد نہیں